अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग का आज 8वां रोज और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम पेशरफ्त ईरान के सामने रख दी है जिसको समझना और सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और ये अहम पेशरफ्त बहुत ही हैरान कुन है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है और इसके बरक्स ईरान ने इसको क्या जवाब दिया है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बीच में ईरान ने यह भी कहा कि मैंने अमरीकी अड्डों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। खलीजी ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ भी अमरीकी अड्डे थे उनको बाकायदा तौर पर बिल्कुल ख़त्म किया जा चुका है। और इसके बरक्स अमरीका ने इसको क्या धमकी दी है उसको भी समझते हैं। यही नहीं, ईरान ने अपनी 23वीं लहर का भी आगाज कर दिया है और इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है जो कि दुनिया के लिए बहुत ही हैरान कुन है और शायद दुनिया ने यह पहली बार देखी है। ईरान के साथ साथ एक नए मुल्क को भी इसराइल निशाना बना रहा है और उसको भी जंग के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है। इन खबरों में जाने से पहले पाकिस्तान के अंदर एक शेल्टर बम गिरा दिया गया है जो कि अवाम पर है और इस बम का बोझ अवाम उठा नहीं पा रही, बल्कि इस बम के गिरने से पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बिगड़ रही है वो आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि आपके होश उड़ा देगी। इन खबरों में जाने से पहले एक अहम गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि खबरों का सिलसिला आप तक बआसानी पहुंचता रहे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर जो बम गिराया गया है वो है पेट्रोल का, यानी कि तेल का। आपको पता होगा कि रात गए पाकिस्तानी अवाम पर 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ एक अहम बात सामने आती है कि आखिरकार ये हुकूमत करना क्या चाहती है। जहां हम दूसरे ममालिक की बात करें, लुबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, शाम हो, उन्होंने अपनी कबीना के अंदर इजलास किया और कबीना के अंदर इजलास करके उन्होंने कहा कि हमारे पास तकरीबन 4 से 5 माह का पेट्रोलियम यानी कि जखीरा अंदोजी मौजूद है जो कि हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन 4 से 5 मंथ के बाद पॉलिसी क्या होगी उस पर ज़ाहिर गौर किया जाए, बहस की जाए। तो हमारा ये मुल्क है कि जहां आज से एक हफ्ता पहले ये बात हो रही थी कि हमारे पास तकरीबन 28 से 1.5 माह का ज़ख़ीरा अंदोज़ी मौजूद है, हमारे पास स्टॉक मौजूद है जो कि हम पाकिस्तानी अवाम को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन पता ही नहीं चला कि रात गए 55 रुपए फी लीटर तेल चढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, वो चाहे पेट्रोल हो, वो चाहे आपका डीजल हो। अगर डीजल की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तकरीबन 350 के लगभग मिल रहा है और पेट्रोल भी तकरीबन 330 के लगभग मिल रहा है। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी अवाम को कितना कुचला जा रहा है। यहाँ एक बात सामने आती है कि इस हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए थी कि जो ये पेट्रोल अपनी गवर्नमेंट अखराजात में जाता है जो कि फ्री जाता है, या वो सब्सिडी या वो टैक्स जो कि अवाम से एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। अगर पेट्रोल की बात करें तो हम तकरीबन 70 रुपया फी लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं। तो आप उस टैक्स को कम करते या आप वो टैक्स ना लेते तो इस लिहाज से या पेट्रोल आप अपनी हुकूमत को कम कर देते, जो वहाँ गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वहाँ उनको ना देते तो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सकता था। लेकिन इन्होंने तो कुचलना ही अवाम को है। अपने जो अखराजात हैं वो कम नहीं करने, अपनी जो इनकी अयाशियाँ हैं उनको ख़त्म नहीं करना, बल्कि अवाम की ही खून को चूसना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक अहम शर्त रखी है जो कि एक मज़ाहिया खेज है और ऐसी शर्त है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। ईरान के सामने एक इंतहाई गैर मामूली शर्त रखी है। उनका कहना है कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने होंगे, यानी अमेरिका के सामने मुकम्मल सरेंडर करना होगा, उसके बगैर कोई मुज़ाकरात या मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। इसके बयान के बाद ईरान की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है और ईरान ने कहा कि ये आपकी भूल होगी कि आप इस तवक्को पर बैठे हैं कि ईरान आपके सामने सरेंडर कर देगा या अपने हथियार डाल देगा या आपके साथ जंग लड़ने के लिए पीछे हट जाएगा, बल्कि आप ईरान को हर दिन कदम ब कदम आगे देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। तो ये
یہ ایک غیر مشروط غیر یقینی ایک مزایا خیز شرط ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کہ وہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں. اگر ہتھیار ڈالنے ہوتے تو اس جنگ کو آج 8واں روز چل رہا ہے تو یہ جنگ اتنی لمبی نہ ہوتی. تو ایران سے یہ توقع لگانا کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا اور جنگ بندی کر لے گا یہ ہماری اپنی ہی نادانی ہوگی. گزشتہ 12 گھنٹوں میں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے امریکہ کی تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کر دیا. وہ تنصیبات وہ چاہے دبئی کے اندر تھیں، سعودیہ کے اندر تھیں، قطر کے اندر تھیں، بحرین میں، شام میں، عراق میں، سیریا کے اندر، جہاں جہاں بھی مطلب امریکہ کی تنصیبات تھیں ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا اور ان کو مکمل طور پر ختم کیا گیا. یہاں ایران کی جانب سے ترکی کے اندر بھی ایک میزائل بھیجا گیا اور وہاں ترکی کی جانب سے اس میزائل کو انٹرسپٹ تو کر لیا گیا ہے اور ترکی کی جانب سے ایران کو بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر ایران دوبارہ ترکی کی جانب حملہ کرے گا تو ہم اس کی جوابی کارروائی کریں گے. لیکن ایران نے اسے سمجھا دیا ہے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا. ایران نے نہ صرف ترکی کو پیغام دیا ہے بلکہ خلیجی ممالک جہاں جہاں بھی ایران حملہ کر رہے وہاں پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف اور صرف ان جگہوں کو نشانہ بناؤں گا جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، جہاں امریکی فوجی زمین استعمال کر رہے ہیں، میں ان چیزوں کو ضرور نشانہ بناؤں گا اور وہاں سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نے دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا ہے. ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں نئی نسل کے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو پہلے سے زیادہ طاقتور اور جدید ہے. یہاں ایرانی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ دنوں کے لیے جو میزائل کی شرح ہے یعنی کہ ہم ایک حملے میں کوئی 500 میزائل فائر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم 500 کی بجائے 300 کریں، 200 کریں. یہاں کوانٹٹی میں تو کمی آئے گی لیکن کوالٹی بڑھے گی. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اگر ہم 500 میزائل داغتے تھے اور آج ہم 200 میزائل داغیں گے تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسا جدید ہمارے پاس میزائل ہے کہ ان 500 سے بھی دگنا آگے ہدف کو نشانہ بنائے گا اور دشمن کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور جدید سے جدید ترین میزائل دنیا کے سامنے لا کے ایران کھڑا کر رہا ہے اور دنیا بھی حیران ہے کہ ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی کیسے آ گئی. ادھر امریکی حلقوں میں بھی ہلچل مچ چکی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں ان کو انٹرسپٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اگر ان کی پرائز کی بات کی جائے تو امریکہ حکام کا کہنا ہے کہ ان کا تقریباً $32,000 کا ایک ان کا ڈرون ہے یا ایک ان کا میزائل ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے تقریباً یہاں سے کوئی کھربوں ڈالر لگتے ہیں اور ایران ان میزائلوں کو بنانے کے لیے ایک مہینے میں تقریباً 100 سے 150 میزائل بنا کر فائر کر سکتا ہے اور ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے امریکہ صرف اور صرف 6 سے 7 ایسے نظام بنا سکتا ہے جو کہ ان کو ختم کرے گا. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اسی دوران لبنان میں بھی کافی حالات خراب ہو رہے ہیں. اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اندر شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں حزب اللہ کی جو جماعتیں ہیں جو ان کا ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کہاں کہاں اپنا سر مار رہا ہے اور پورے خطے میں جنگ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم سعودی کی بات کریں تو پہلے بھی سعودیہ کے اندر جو حملے کیے گئے تھے اور ان کی ریفائنری کو ختم کیا گیا تھا وہ بھی اسرائیل کی جانب سے تھا اور بھی 2-3 ممالک کو نشانہ بنایا گیا اور اب لبنان کو بھی اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش جاری ہے. دوسری جانب عالمی طاقتوں کا کردار بھی زیر بحث ہے. مغربی میڈیا کے بعض رپورٹس کے مطابق روس ایران کو معلوماتی یا تکنیکی مدد فراہم کر رہا ہے جبکہ چین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو مالی اور معاشرتی مدد دے سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ تنازع بہت بڑھے گا اور خطے میں اور زیادہ نقصان ہوں گے. یہاں ایک سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر روس ایران کی کیوں مدد کر رہا ہے؟ تو روس اس لیے مدد کر رہا ہے کیونکہ روس اور امریکہ کی شروع سے جنگ چل رہی ہے اور یہ ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جب روس کی اور کسی ایک دوسرے کنٹری کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی تو امریکہ خفیہ طور پر دوسرے ملک کو جنگی ساز و سامان فراہم کرتا تھا کہ آپ روس کو ماریں اور اب روس کو جیسے ہی موقع ملا تو وہ ایران کو جنگی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے اور ایران کی مدد کر رہا ہے کیونکہ ایران وہاں اس ٹھکانے کو نشانہ بناتا ہے اور ایگزیکٹ اسی جگہ کو نشانہ بناتا ہے جہاں امریکی تنصیبات ہوتی ہے یا امریکہ کے فوجی اہلکار ہوتا ہے. تو آخرکار ایران کے پاس
یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ روس ہے جو اس کو خفیہ طور پر انفارمیشن فراہم کر رہا ہے کہ وہاں وہاں آپ میزائل داغ سکتے ہیں اور یہ جگہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ مزید بڑھے گی یا سفارتی کوششوں کے بعد اس جنگ کو ختم کیا جائے گا؟ اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران پچھلے 25 سے 30 سالوں سے اپنی مکمل طور پر اسی کوشش میں تھا کہ میں میزائل بناؤں، ڈرون بناؤں اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو طاقتور بناؤں، کیونکہ اسے مکمل طور پر یہ یقین تھا، خدشہ تھا کہ میرے اوپر جنگ کھڑی ہے اور کسی بھی لمحے اس جنگ سے نمٹنا ہوگا۔ تو ایران تو مکمل طور پر اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن عالمی کوششیں اور عالمی دباؤ اتنا آ چکا ہے کیونکہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ بالکل درہم برہم ہو گیا ہے۔ اگر ہم تیل کی سپلائی دیکھیں، گیس کی دیکھیں، سی این جی کی دیکھیں، جیسے ہی انہوں نے اس بندرگاہ کو بند کیا ہے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب عالمی ممالک یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور سیز فائر کیا جائے، لیکن ایران کی جانب سے ابھی تک جنگ لڑنے کے جذبے موجود ہیں اور ایران کی جانب سے یہ بھی کھلم کھلا پیغام جاری کیا گیا ہے کہ میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا بلکہ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور ہر گھنٹے کے ساتھ نئی خبر جڑ رہی ہے اور ہم آپ کو ایک نئی تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو آنے والی ہر اہم پیش رفت کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔